پہلے محبت پاک ہوا کرتی تھی، اب محبت کر کے پاک ہونا پڑتا ہے۔ دھوکہ دینے والے کی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ جدھر بہتر سہولت ملے لوگ اسی طرف کے ہو جاتے ہیں آج کل۔ عورت کو ہر مرد سے ڈر لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، بے شک وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کا یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ انسان دوسروں کا دل دکھے تو پرواہ نہیں کرتا، جب اپنا دل دکھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اسے۔ انتظار ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ کوئی کتنا ہی خوش مزاج کیوں نہ ہو، رلا دیتی ہے کسی کی کمی کبھی کبھی۔ بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے گھنٹوں آنسو بہاتے ہیں، اور ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر ایک آنسو بھی نہیں بہاتے۔ غریب کی ہائے اور ویلے بندے کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اصلی محبت تو یہی ہے کہ جیسے بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں اور انا کی دیوار تعمیر نہ کی جائے۔ اب مسکرانا تو میری مجبوری بن گئی ہے، اداس ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم محبت میں ہار گئے۔ یہ تو جھوٹ ہے کہ اس دیس کی ہر دوسری لڑکی سیوک پر مرتی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ تقریباً یہاں ہر لڑکی ہی اپنے والدین کے فیصلوں پر ان کی عزت اور خوشی کی خاطر اپنی خواہشیں اور چاہتیں مار کر جیتی ہے۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے، پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، اور پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان جس خصلت کا ہوتا ہے اسے دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ شوق سے توڑو دل میرا مجھے کیا حیران کرو گے، تم ہی اس میں رہتے ہو اپنا گھر ویران کرو گے۔ ہم دونوں کہیں پہ مل جائیں گے ایک دن، ان امیدوں پہ ہی میں زندہ ہوں۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ درد ہوں یا الفاظ اللہ ہی سمجھتا ہے، لوگ تو بس ہم کہتے ہیں۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور دین اتنا نہیں پڑھا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ پڑھا سکے۔ ہونے والے خود ہی ہو جاتے ہیں اپنے، کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر آپ کی قسمت میں ستارے نہیں ہیں تو کیا پتہ آپ کی قسمت پہ چاند ہو۔ دل کرتا ہے انہیں بتاؤں، ہر کسی کو چاند بھی نہیں چاہیے ہوتا، انہیں نہ ستاروں کی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے تو بس تھوڑے سے صاف کھلے آسمان کی۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت و مشقت کرتی ہے، ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ قدر کیجئے ان اپنوں کی۔ بغیر کوشش کے بلندی کی تمنا رکھنے والے کو
मुंह के बल गिरने पर जमीन की खाक ही मिलती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक काबिले बहस बात करते हुए कहती है कि यादों को मुकम्मल मारा जा सकता है। ये कहती है कि कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिनके बाद ज़हन के पास कुछ भी नहीं बचता। यादों को हमेशा के लिए भी खोया जा सकता है। इस तरह से भी अगर ये वापस आना भी चाहें तो आ नहीं सकती। काश ऐसा कोई हादसा मेरे साथ भी हो कि मेरे जहन के पास कुछ भी न बचे, न तुम न तुम्हारी यादें, सब कुछ बर्बाद हो जाए। आप खुद को अशरफुल मखलूकात सिर्फ उसी सूरत में कहलवा सकते हैं जब कायनात में मौजूद सारी मखलूक आपके शर से बिल्कुल महफूज रहे। माहिर नफ्सियात का कहना है कि औरत अपनी इज्जत उस वक्त खो बैठती है जब वो मर्द को अपने जिस्म तक रसाई दे देती है। जिनके खून में वफा की मिकदार ज़्यादा होती है उनका ज़हनी तवाज़न बिगड़ जाता है। फिर दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट उनको ठीक नहीं कर सकता। बेवफा को तो रास्ता बदलने के 100 बहाने मिल जाते हैं, मगर वफादार का दिल जानते बूझते भी महबूब की चौखट नहीं छोड़ता। मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं हार गया हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि तुम मुझे बीच राह में छोड़ गए। अगर नेकी की तरफ कदम को मजबूती से नहीं जमा सकते तो बुराई की तरफ से भी दिल को साफ रखें। बुराई को सोचने, देखने, करने और कदम बढ़ाने से खुद को रोक कर रखें। नफ्स की पाकीज़गी ही ईमान के सलामत रहने की निशानी है। हर उस बात से बचें जिसके बचने का हुक्म आया है। लोगों से ख्वाह गैर ज़रूरी गुफ्तगू से ही परहेज़ करें, वरना आपका वकार नहीं रहेगा। सूरत नहीं सीरत संवारें, सूरत तो एक दिन ढल जाएगी, मट्टी में मिल जाएगी, बाकी तो सिर्फ सीरत रह जाएगी जो हमारे मरने के बाद भी लोगों के दिलों में रह जाएगी। लोग आपको मुकम्मल नहीं करते, ना उनकी मोहब्बतें, ना उनकी चाहतें, ना साथ, बल्कि आपको आपके रब की ज़ात मुकम्मल करती है। खुशी तो उस वक्त भी बहुत मिलती है जब इंसान सो रहा हो और ख्वाब में खानाए काबा पहुंचा हो। अपने नेक आमाल पर गरूर व तकब्बुर मत कीजिए। कभी कभी अल्लाह की बारगाह में इबादतें रद्द कर दी जाती हैं और निदामतें कबूल हो जाती हैं। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम आमीन।